نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین ان الشیطان للانسان عدو مبین ایک قرآن شریف کا آیت جس کو اللہ پاک جو ہے یہ سورہ یوسف 12ویں پارے میں میرے حساب سے ہے سورہ یوسف، جس میں کا یہ آیت ہے، پورا آیت بھی نہیں ہے، آدھا آیت ہے نا؟ کیا آیت ہے؟ ہم لوگ جب یہ قرآن شریف کا تلاوت کیے، پوری آیت بھی نہیں ہے، سورہ یوسف کا جو 12ویں پارے میں ہے، بہترین سورہ ہے، اور اس کا جو ہے مکمل آیت بھی نہیں ہے، پورا آیت بھی نہیں ہے، غور سے سنیے گا اور اس کو جو ہے سنیے اچھے سے اور سمجھنے کا کوشش کیجئے۔ جو بات بولا جا رہا ہے 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹہ، اس کو اللہ پاک جو ہے ہم لوگوں کا سننے کا جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے، جس سے کہ جو ہے ہم لوگ اس کو سن پائیں، اچھے سے سمجھ پائیں، اور اسی طرح سے پھر جسے دنیا میں جب تک اللہ پاک رکھے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کے زندگی کو جو ہے اچھا بنا دے، نیک بنا دے، کامیاب بنا دے، ہے نا؟ اللہ پاک جو ہے اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، ہم لوگ بہت بار جو ہے سنے ہیں، سمجھے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بولتے جائیے گا آپ لوگ، زور زور سے آواز دیتے رہنے کا آپ لوگ، تو اسے لگے گا کہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے اپنے بندے کو جو ہے پیدا کیا ہے، جتنے بھی چیز کو اسے پیدا کیا ہے، جس کو بھی بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو اسے پیار کرتا ہے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ باپ ماں اپنے اولاد سے پیار کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کیوں پیار کرتا ہے، کیوں چاہتا ہے؟ بولیے نا، بولتے جائیے۔ باپ ماں اپنے اولاد سے، بیٹا سے، بیٹی سے جو ہے پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، نہیں رکھنا چاہیے؟ کیوں پیار کرتا ہے، کیوں چاہتا ہے، کیوں لگاؤ ہے؟ باپ ماں ہے نہیں؟ اور سب کو جو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم کو بھی، ہمارے باپ ماں کو بھی، دادا کو، دادی کو، مطلب کہ جتنے بھی چیز دنیا میں ہے، اور انسان میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان کو اللہ پاک پیدا کرتے جائیں گے، ہے نا؟ تو مالک ہو گیا نا اللہ پاک؟ کون مالک ہوا؟ تب باپ ماں کو اپنے اولاد سے پیار ہے، کیونکہ اولاد ہے نہیں؟ تو اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی مالک ہوتا ہے، تو اپنے کوئی بھی چیز بناتا ہے، کوئی چیز بنائے، آپ ہی کچھ بنائیے تو ہمارا بنایا ہوا ہے، اس کو خراب نہ ہونا چاہیے، بولتے ہیں نا؟ دوسرا یہ خراب ہو جائے گا، میرا ہاتھ نہ لگاؤ، یا دوسرا بولے گی بھائی میرا بنایا دیکھو تو خراب نہیں ہو جائے۔ جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ہے نا؟ یا کسی کا فوٹو بنائیں گے، کسی کو پکچر بنائیں گے، کچھ بھی اپنے نوٹ بک میں پینسل سے قلم سے لکھتے ہیں، چاہے نوٹ بورڈ پہ، تو بولتے ہیں میرا بنایا خراب نہ کرو، دوسرا بولتے ہیں کیوں؟ بولیے نا، آپ بنایا اسی لیے، ہے نا؟ کوئی بھی آدمی ہو، خراب سے خراب بھی ہے، دیکھو میرا بنایا ہوا خراب نہ کرو، توڑو مت، نہیں؟ کمہار بھی جو ہے نا، جو مٹی سے جو کام کرتا ہے نا، طرح طرح کا جو ہے کھلونا سے بناتا ہے نا، مٹی کا کھلونا ہے نہیں؟ سب کو آگاہ کرتے ہیں مٹی کا کھلونا میرے کو توڑنا نہیں؟ اگر غلطی سے اگر جو ہے انجانے میں یا غلطی سے اگر ہاتھ لگ گیا، پاؤں لگ گیا، گرا تو ٹوٹ جاتا ہے نہیں؟ مٹی کا کھلونا ہے نا؟ ایون سیسا کا گلاس بھی ہے، جا میرا گلاس کو توڑ دیا، ایسے فٹاک سے ایسے زبان سے نکالتا ہے انسان، کیا کتنا محنت سے بنایا تھا، میرا اتنا محنت سے بنایا ہوا چیز کو توڑ دیا، ہے نا؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اور یہاں تک کہ بہت لوگ سے غصہ بھی ہو جاتا ہے،
کتنا محنت سے کیا تھا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے بنائے ہوئے چیز کو توڑ دیا، اب بہت محنت کرنا پڑے گا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو بہت اس کو دھیان سے اس کو رکھتا ہے، نہیں ہے نا، اٹھانا بٹھانا ہر چیز اس کا خیال رکھتا ہے نا، جو فائدے کا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح سے جتنے بھی مخلوق کو اللہ پاک جو پیدا کیا ہے، اور اس میں بہترین جو اشرف المخلوقات جو ہے کیا ہے، کون ہے؟ انسان جو ہم لوگ ہیں. تو اللہ پاک اپنے بندے کو جو ہے اچھا بنانے کے لیے، نہیں، نیک انسان بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، کہ ہمارا بندہ جو ہے، ہمارا انسان جو ہے دنیا میں جب تک رہے، ہے نا، کیسے رہے؟ تندرستی کے ساتھ میں رہے، ایمان کے ساتھ میں رہے، اچھے سے زندگی گزارے، نہیں، اور اچھے سے ہمارے پاس میں واپس. یہی چاہتا ہے نا اللہ پاک. کیوں ایسا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک مالک ہے، اللہ پاک پیدا کیا ہے، مالک ہے نا. تو مالک ہے تو اس کا ہر چیز کا خیال رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ باپ میں اپنے اولاد کا خیال رکھتا ہے، ہیں؟ نہانا دھونا کھلانا پلانا سونا اٹھنا بیٹھنا باپ میں خیال رکھتا ہے؟ بولتے جائیے. کیوں رکھتا ہے؟ کہ ہمارے اولاد کو کسی طرح کوئی تکلیف نہ ہو، اچھا رہے، نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انسان کو بنایا ہے. مالک جو ہے نا، ہمارا بھی مالک وہی ہے، ہمارے باپ ماں کا بھی مالک ہے، ہمارے دادا دادی کا، نانا نانی کا، سب کا مالک اللہ تعالیٰ. 800 کروڑ کا مالک ہے. اس کو کتنا لگاؤ ہوگا بولیے نا. اسی لیے بولا گیا کہ ایک انسان جو اللہ پاک جو ہے، ایک ماں جو اپنے اولاد کو، بیٹا بیٹی کو پیار کرتا ہے، اس سے کتنا زیادہ اللہ پاک اپنے بندے سے پیار کرتا ہے؟ 70 گنا زیادہ، کیونکہ وہ مالک ہے. نہیں، ہم لوگ تو مالک نہیں، نام کا باپ ماں ہے. یہی باپ ماں ہے ہم لوگ کی اپنے اولاد کو ٹھیک سے خیال تک نہیں رکھتا ہے. رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن جتنا رکھنا چاہیے نہیں رکھتا ہے. جس طرح سے باپ ماں کو چاہیے اپنے اولاد کا خیال رکھنا، ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں. اور ایک ماں سب سے زیادہ، ماں کے نظر، ماں تو بولتا ہے نا کلیجہ کا ٹکڑا ہے نا، تو اس سے 70 گنا زیادہ اللہ پاک اپنے بندے کو چاہتا ہے، پیار کرتا ہے، نہیں، کہ ہمارے بندے کو کسی طرح کا کوئی تکلیف نہ ہو. اسی کے لیے تو بیٹھتے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ کیوں بیٹھتے ہیں؟ لگاؤ ہے، پیار ہے اس کے لیے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باپ ماں ہر طرح کا انتظام کرتا ہے. اسکول جائے گا تو خیال رکھتا ہے، اسکول گیا کہ نہیں، اسکول سے آیا کہ نہیں، کیوں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، کیوں 10 منٹ. ٹینشن رہتا ہے باپ ماں کو. بولتے جائے نا آپ لوگ، ٹینشن رہتا ہے باپ ماں کو کہ نہیں رہتا ہے؟ کیوں ٹینشن رہتا ہے؟ بولتے جائے نا آپ لوگ. لگاؤ ہے، پیار ہے کہ دشمنی ہے؟ ایسو لگاؤ ہے، پیار ہے کہ دشمنی ہے؟ پیار ہے کہ دشمنی ہے؟ پیار ہے، دشمنی نہیں ہے. ہمارا اولاد جو اسکول سے گیا آیا کہ نہیں، اچھے سے کھایا کہ نہیں، اچھے سے ڈیوٹی سے گیا تو آیا کہ نہیں. 5 منٹ لیٹ ہوتا ہے تو ٹینشن رہتا ہے. کیوں؟ پیار کی وجہ سے، لگاؤ کی وجہ سے کہ دشمنی کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے. کتنا چاہتا ہے؟ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اللہ پاک چاہتا ہے. ماں تو کچھ نہیں ہے. 70 گنا بولنے کا مطلب ہے کہ بے انتہا، ان لمیٹیڈ، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ دینے کے لیے جو ہے بتایا گیا کہ 70 گنا زیادہ جتنا ماں اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے، چاہتا ہے، اس سے 70 ٹائم، 70 گنا کون چاہتا ہے؟ کس کو؟ ہم لوگ کو، ہے نا. دنیا میں جو 800 کروڑ ہے، ابھی ہم لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
بہت غور سے سنیے گا. ہمارا بات کچھ کرنے کا اور طریقہ تھا، دوسرا بات تھا، لیکن غور سے سنیے گا، سمجھنے کا کوشش کیجیے گا. یہ سب کس کے لیے وجہ سے ہے؟ لگاؤ کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے نہیں. تو 70 گنا بولنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ بے انتہا چاہتا ہے. باپ ماں تو کچھ نہیں ہے، اپنے اولاد سے پیار کرتا ہے. باپ ماں تو پیار میں اپنے اولاد کو خراب کر کے دشمن بنا سکتا ہے. اگر ٹھیک سے باپ ماں اگر جو ہے اپنے اولاد کو پیار نہ کیا، طریقہ نہ سکھایا تو دشمن ہے. اگر دین اور دنیا کا باپ ماں اگر اولاد کو نہ سکھایا، نہ سمجھایا زندگی گزارنے کا، تو باپ ماں کیا ہوگا؟ دشمن کہلائے گا. وہ آج نہیں سمجھ میں آئے گا، جب رزلٹ ہوگا تو سمجھا یا اللہ یہ تو دشمن ہے، ماں باپ جو ہے دشمن بن گیا. اب یہ بات کلیئر ہو گئی. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو اسی لیے چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ دنیا میں جب تک رہے اچھے سے زندگی گزارنے والا، دنیا اور آخرت دونوں کے حساب سے نہیں، اچھے سے زندگی گزارنے والا جتنا بھی دن میں رہے دنیا میں، تو نیک انسان میں تندرستی کے ساتھ میں رہے، ایمان کے ساتھ میں رہے، ہے نا. اور صحیح سلامت جس طرح سے ہم پیدا کیا ہے، صحیح سلامت اچھے سے ہمارے پاس واپس. جب ایک اولاد جو ہے اسکول جاتا ہے اور واپس اچھے سے آتا ہے، باپ ماں خوش ہوتا ہے اور ڈیوٹی گیا، صبح میں گیا اور شام کو اولاد جو ہے، باپ ماں کتنا خوش ہوتا ہے نہیں. تھوڑا سا اسکول آنے جانے میں تکلیف ہوگا، ڈیوٹی آنے جانے میں، تو باپ ماں کو تکلیف ہوگا کہ خوش ہوگا، ہے نا، کیونکہ صحیح سلامت آ گیا نہیں. تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں اپنے بندے کو بھیجا ہے تو صحیح سلامت زندگی گزار کے، ایمان کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ جتنا دن دنیا میں رہے اچھے سے ہمارے پاس واپس. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ صحیح سے زندگی گزار کے اللہ کے پاس میں نہیں واپس جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا کہ نہیں؟ اگر اولاد باہر جائے اور کچھ غلط کام کر کے گھر میں آئے، باپ ماں خوش ہوگا؟ آپ لوگ بولتے جائیے زور سے، باپ ماں خوش ہوگا؟ کچھ غلط کام کر کے بیٹا بیٹی جو ہے، اولاد جو ہے باہر سے آئے گا کچھ بھی غلط کام کر کے، تو گھر میں باپ ماں جو ہے گارجین ہے خوش ہوگا؟ اور اچھے سے کام دھام کر کے اچھے سے جو ہے عزت کے ساتھ میں باہر گیا، اسکول گیا، کالج گیا، ڈیوٹی گیا اور اچھے سے صحیح سلامت نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جیسے گیا تو ویسے آیا، تو باپ میں خوش ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یہ چیز چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ دنیا میں بھیجا ہے، اللہ پاک بھیجا ہے تو اسی طرح سے جو ہے ایمان کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ زندگی گزار کے واپس اللہ پاک بہت خوش ہوگا نہیں. بیچ بیچ میں اللہ پاک تو اپنے فرشتے سے تعریف اپنے نیک بندے کا کرتا رہتا ہے. فرشتے دیکھو ہمارا بندہ اس کے لیے بھیجا، دیکھو ہمارا بندہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ میں دنیا میں ہے، تندرستی کے ساتھ میں ہے، بھلائی والا نیکی والا کام اپنے لیے بھی کر رہا ہے اور اپنے گھر والے کے لیے بھی کر رہا ہے اور پورے دنیا کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ پاک خوش ہو رہا ہے نہیں. فرشتے کو ابھی اللہ پاک جو ہے وہاں فرشتے بیان کر رہا ہے، فرشتے دیکھو ہمارے وہ بندے کو دیکھو کہ کتنا فکر ہے نہیں. اللہ پاک کو بھی اپنے بندے کے بارے میں فکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ آج جو مین جو بہت وقت نہیں ہے، بہت ہی کم وقت میں آپ لوگ دماغ کو بھٹکا دیتے ہیں، اس لیے جو دماغ ہٹ جاتا ہے. ہمارا کام ہے جو کوشش کرنے کا کہ کبھی بھی ہم لوگ بیٹھے تو آدھا گھنٹہ 30 منٹ کے آسر بیٹھنے کی کوشش کرنے، 5 منٹ آگے پیچھے ہو جائے الگ بات ہے. کوشش کرنے کا کہ اچھے سے 30 منٹ جو ہے جب بھی ہم سنڈے کو رہیں یا چھٹی کے دن میں، تو خاص طور سے آپ لوگ ایک دم پلاننگ کر کے ایک دم ریڈی رہ کر کے بیٹھنے کا. دنیا کا کام تو بتائے نا 23 گھنٹہ اپنا آگے پیچھے کر لیجئے. سمجھ میں آئی بات؟ آگے پیچھے کر لیجئے، ہمارا ٹائم کہ اس ٹائم میں برباد نہ کیجئے. سمجھئے نا؟ کیونکہ زندگی گزارنے کا بہت پھر وقت دوبارہ اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے.
बार बार देता है क्या? कल किसको क्या टाइम मिलेगा देगा, गारंटी है? किसी को गारंटी कोई बोलो तो कि ये गारंटी है? हैं? कल कर लेंगे, कोई गारंटी दे सकता है? दुनिया में कोई आदमी कल का गारंटी लिया है? ओ मरियम, गारंटी कोई दे सकता है, ले सकता है? बोलिए ना, कोई ले सकता है गारंटी तो बोलिए। नहीं लेगा। तो अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहता है कि हमारा बंदा दुनिया में जब तक रहे ईमान के साथ में रहे, तंदुरुस्ती के साथ में रहे, भलाई के साथ में रहे, नेकी के साथ में रहे, अच्छे से ज़िंदगी गुजार करके आए। अपने माँ को देखने वाला, अपने बाप को देखने वाला, अपने औलाद को देखने वाला, अपने बेटा को देखने वाला, अपने भाई बहन को देखने वाला, आस पड़ोस को देखने वाला, है ना, अपने शौहर को देखने वाला, अपने बीवी को देखने वाला, है ना, सबको अच्छे से देखने वाला रहे और आए तो इसी तरीके, इसी हालत में आए तो अल्लाह पाक क्या होगा? खुश होगा। इसीलिए अब इतना बात जो बोले अल्लाह, हम लोग जो कुरान शरीफ का जो सूरह यूसुफ जो है आप लोग पढ़िएगा, मानी पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। उसी में का सूरह यूसुफ का जो है एक आयत है, 12वें पारा में सूरह यूसुफ शुरू हुआ है ना, जिसमें का एक आयत का आधा आयत है जो हम लोग पढ़ा, क्या? इन्न शैतान लिल इंसाने अदुउम मुबीन। बहुत 3 बात है ना। इन्न शैतान क्या मतलब हुआ? आप लोग मीनिंग समझ में आता होगा। इन्न शैतान लिल इंसाने अदुउम मुबीन। इन्न शैतान क्या मतलब हुआ? बेशक शैतान जो है, इन्न का मतलब है ना, इन्न शैतान बेशक शैतान जो है, लिल इंसाने इंसान के लिए, अदुउम मुबीन खुला दुश्मन है। क्या कमाल का अल्लाह पाक बयान किया है। किसके लिए बयान किया है? सब अल्लाह पाक वार्निंग दे रहा है, आगाह कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपने बंदे को, क़यामत तक के आने वाले इंसान को, हम लोगों के लिए अल्लाह पाक बोला। किसके लिए बोला अल्लाह पाक ये बात? ये जो बात कुरान शरीफ में बोला, किसके लिए बोला? ऐसे हज़ारों आयत है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा है। क्या बोला अल्लाह पाक? रिपीट कीजिए। बहुत माशाल्लाह। हाँ, कितना छोटा सा बात है। अगर इस पे हम बयान देने के लिए जाएं, हम लोग सुनने के लिए जाएं, समझने के लिए जाएं, तो पूरा ज़िंदगी गुजर जाएगा। अभी जो जितना पहले हम लोग इतना बात किए, एक दिन और इसको अच्छे से समझने का इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, बार बार सुनने का कोशिश करेंगे, बार बार इंशाअल्लाह इसको समझने का कोशिश करेंगे। इसी बात को समझ गए? गौर से इसको रिपीट कीजिएगा। आप लोग भी हमको याद दिलाने का कि अब्बा जी जो है सो उसको फिर से समझाइए, थोड़ा समझ में नहीं, ऐसा बोलना चाहिए सामने से। आप लोग वो पूरा नहीं समझ पाए थे, क्योंकि अल्लाह पाक हम लोगों को चाहता है, लगाव, अल्लाह पाक को बहुत प्यार है हम लोगों से। अल्लाह पाक को हम लोगों से, अपने बंदे से बहुत लगाव है, बहुत लगाव है, बहुत लगाव है। अल्लाह पाक हम लोगों से, बंदे से बहुत प्यार करता है, चाहता है। कितना चाहता है? कितना? बोलिए ना, कितना? मिसाल दीजिए, एग्जाम्पल। कितना? हाँ हाँ, माँ बाप जितना औलाद से प्यार करता है उससे 70 गुना ज़्यादा है, माँ बाप से ज़्यादा। बोलिए, हम लोग समझते हैं कि माँ बाप अपने हम लोग से बहुत प्यार कर रहे हैं, माँ बाप हम कुछ नहीं प्यार करते हैं। अगर प्यार करते तो ये हालत नहीं होता। प्यार करते तो हमारा तरीका कुछ अलग होता। हम तो प्यार करते बर्बादी वाला। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह पाक किसी भी हालत में, गौर से सुनिए, किसी भी हालत में अल्लाह पाक ये चाहते हैं, हर हालत में, कि हमारा बंदे को कोई तकलीफ। अब बाप माँ तो औलाद को तकलीफ में डालने वाला काम कर देता है, कभी जाने में अनजाने में। इंसान है, ऐसा कोई नहीं। जाने में अनजाने में बाप माँ अपने औलाद के लिए जो है दुश्मन बन जाता है। चाहता नहीं है, लेकिन जाने में अनजाने में हो जाता है, इंसान है। समझ में आए? लेकिन अल्लाह पाक ये नहीं चाहता है। मेरी बात समझ में आ गई? बाप माँ से गलती हो जाती है जाने में अनजाने में अपने औलाद के लिए, और बाद में पछतावा होता है, हो सकता है। समझ में आए? लेकिन अल्लाह पाक ये नहीं चाहते हैं।
اللہ پاک صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے کو کوئی تکلیف، اس کے جس طرح باپ ماں سمجھاتا ہے بیٹا ایسے کرنے کا، ایسے کھانے کا، ایسے سونے کا، صبح میں ایسے، شام کو ایسے، دن میں ایسے، رات میں ایسے، اسکول جاؤ تو ایسے جاؤ، ایسے آؤ، ڈیوٹی جاؤ تو ایسے آؤ، ایسے آؤ، اس طرح سے کھاؤ، اس طرح سے باہر جاؤ، اس طرح سے آؤ، اپنا بھی دھیان رکھو، باہر کا بھی دھیان رکھو، اپنے گھر والے، باپ ماں بولتا ہے نا، بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ یہی چاہتا ہے نا؟ اس میں ذرا بھی کمی رہ گیا تو باپ ماں کو خراب لگے گا؟ جانے میں انجانے میں کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی کمی ہو جاتا ہے تو مطلب باپ ماں دشمن کے جیسا ہو گیا، ٹھیک سے وارننگ سکھایا نہیں، ٹھیک سے سمجھایا نہیں. یہ باپ ماں کا کام ہے، دوسرے کا کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پورے بندہ کو پیدا کیا ہے ہم لوگوں کو، اور قیامت تک انسان اس کے لیے یہ بات بولا. کون سی بات؟ واہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، جس کو عربی میں بولا گیا ان شیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک جو ہے شیطان جو ہے، اللہ پاک کیا بولے غور سے سنیے، بے شک شیطان جو ہے، اللہ کیا وارننگ دے رہا ہے اپنے بندے کو، ہوشیار کر رہا ہے. نہیں اللہ پاک اس کو ہم لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہے. نہیں جیسے باپ ماں بیٹا خبردار ایسا کام غلط کام نہ کرنے کا، ہوشیار رہو بیٹا، نہیں سونے میں اٹھنے میں کھانے، غلط کام بیٹا ایسا نہ کھانے کا، طبیعت خراب ہو جائے گا. باپ ماں بولتا ہے نا یہ چیز کھانے والا نہیں ہے، ہاتھ سے چھین لیتا ہے، او نہیں بیٹا یہ نہیں کھانے والا ہے، یہ تو زہر ہو جائے بیٹا، ہے نا؟ کیوں باپ میں نہیں کھانے دیتا ہے؟ اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے گا، نہیں مشکل میں پڑ جائے گا، بیمار ہو جائے گا. دیکھا ہے باپ ماں کو کبھی کبھی جو ہے ہاتھ سے چھین لیتا ہے، نہیں نہ امی ہم کھائیں گے، ابا ہم کھائیں گے. نہیں بیٹا یہ کھانے والا نہیں ہے، تمہارے صحت کے لیے نقصان ہو جائے گا، ہے نا؟ اور اولاد کو لگتا ہوگا کہ باپ میں کھانے نہیں، امی کھانے نہیں دیتا ہے، لیکن ماں باپ تو چاہ رہا ہے کہ یہ کھائے گا تو ہمارا اولاد کو بیمار ہو جائے گا. اور اس ٹائم میں اولاد سمجھتا ہے کہ کیا امی دشمن کے جیسا کام کرتا ہے، ایسے لگتا ہے نا؟ بات سمجھ نہیں آ رہے آپ لوگ کو؟ اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے کو کسی طرح کا دنیا میں تکلیف نہ ہو. اس کے لیے کیا بولا اللہ پاک؟ قرآن شریف میں کیا بولا؟ بہت جگہ بولا ہے، ابھی جو ہم لوگ آج سننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وارننگ دیا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے، اے ہمارے بندے خبردار، اس میں شک نہ کرو، شیطان جو ہے کیا ہے؟ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ادھر بیٹھ جاؤ، سمجھ گئے بات؟ شیطان جو ہے، چلے گا، ہاں بند کر دو، چھوڑو. ہاں چلے، کیا بول رہے تھے ہم لوگ؟ تو اللہ پاک کیا کرے، اپنے بندے کو ہوشیار کر رہے. اور سن رہے آپ لوگ کیا کرے اللہ پاک؟ ہاں اللہ پاک اپنے بندے کو آگاہ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے. او کمپنی میں آپ لوگ کو ہوشیار کرتا ہے، خبردار ایسا کام نہیں کرنے کا، ایسو بولتا ہے. کمپنی وارننگ دیتا ہے اپنے امپلائی کو. کمپنی کا جو مینیجر ہے، انچارج ہے، جنرل مینیجر ہے، پریسیڈنٹ ہے، یا جو بھی انچارج ہے، آگاہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے. نہ ڈونٹ ڈو. اور ٹیچر بھی جو ہے نا، لیکچر پروفیسر بھی اسٹوڈنٹ کو وارننگ دیتا ہے، نہیں یہ کرنے کا ہے، یہ نہیں کرنے کا، بولتا ہے نا. اسکول میں بھی، کالج میں بھی بولتا ہے. گھر میں کون بولتا ہے؟ گھر میں باپ ماں بولتا ہے بیٹا یہ کرنے کا اور یہ نہیں کرنے کا، دو ہی کا کام ہے. گھر میں باپ ماں بولتا ہے یہ کرنے کا جو اچھا چیز ہے، خراب کام بولتا ہے نہیں خراب غلط بات، یہ نہیں کرنے کا، ہے نا. اسکول میں کون بولتا ہے؟ ٹیچر آگاہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے بار بار، ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ گھر میں باپ ماں وارننگ دیتا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو. اسکول میں ٹیچر جو ہے
بولتا ہے یہ کرنے کا یہ نہیں کرنے کا، کمپنی میں جو مینیجر ہے انچارج ہے وہ بولتا ہے یہ کرنے کا یہ نہیں کرنے کا، ہے نا، کالج میں لیکچر پروفیسر وارننگ دیتا ہے، اور دنیا والے کو، پورا دنیا کے انسان کو جو ابھی تقریباً 800 کروڑ کا آبادی ہے، سب کو کون وارننگ دیتا ہے؟ بولے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے، خبردار اے ہمارے پیارے بندو، کیونکہ لگاؤ ہے نا، خبردار ہوشیار ہو جاؤ۔ اسی کو اللہ پاک جو ہے یہ سورہ یوسف میں بتایا ہے، ان شیطان للانسان عدو مبین۔ کیا بہتری، اللہ پاک کتنا پیار کر رہا ہے، اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو جو آگاہ کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، ان شیطان للانسان عدو مبین، اے ہمارے بندو، اے انسان، دنیا کے انسانوں، شیطان جو ہے تمہارا، اب کیوں ایسا بولا بولیے، اب دن بھر کا بیان لگ جائے گا اس پہ، تو ایک دن میں نہیں ہوگا، کم سے کم جو ہے 8 دن 10 دن لگ جائے گا اس کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ٹائم تو نہیں ہے صرف اتنی بات کو سمجھنے کے لیے۔ ان شیطان، بے شک شیطان جو ہے، للانسان، انسان کے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ یہ کون بول رہا ہے، کون وارننگ دے رہا ہے، کیوں وارننگ دے رہا ہے، کیوں آگاہ کر رہا ہے؟ بولیے زور سے۔ اللہ پاک پیار کرتا ہے، اللہ پاک کو آپ سے لگاؤ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے نا، تو اللہ پاک چاہتا ہے، صرف یہی چاہتا ہے کہ ہمارا بندے، ہمارا بندی، یہ جو 800 کروڑ کا قیامت تک جو پیدا ہونے والا ہے، ہم پیدا کریں گے، وہ سب جو ہے دنیا میں جب تک رہے نیک بن کے رہے، اور نیک بن کے ہمارے پاس واپس، بہت لگاؤ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو بہت سارا اللہ تعالیٰ ہر جگہ قرآن شریف میں جو الگ الگ انداز میں اپنے بندے کو آگاہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے، جس کے لیے لاکھوں نبی پیغمبر کو دنیا بھیجا، صرف اس کے لیے، اور کوئی کام نہیں۔ اللہ پاک جو ہے لاکھوں نبی پیغمبر کو جو بھیجے ہم لوگوں کے لیے، قیامت تک انسان کے لیے، کہ اے نبی پیغمبر آپ جائیے اور ہمارے بندے کو راستہ دکھائیے، سکھائیے، سمجھائیے کہ ہم پہ ایمان رکھے، ہم کو مانے، اچھے سے تندرستی کے ساتھ میں رہے، 5 ٹائم کا نماز وقت پہ پڑھے، اور ہمارے اوپر یقین بھروسہ کرے، آج جو بھی ہے دنیا میں جب تک رہے نیک عمل کرے، نیک کام کرے، بھلائی والا کام کرے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والے کے لیے، اپنے سوسائٹی والے کے لیے، آپ پورا دنیا کے لوگوں کے لیے بھی بھلائی والا کام کرے، اور ہم سے مانگتا رہے، صرف اللہ پاک یہی چاہتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ پاک جو ہے، اب سب سے بڑا جو دشمن جو ہے ہمارا کون ہے؟ اسی لیے جو ہے وہ پہلے دن سے، آپ لوگوں کو تو بہت بار بتائے ہیں نا، تو پہلے دن سے شیطان معلوم ہے، تو اللہ پاک اس کو وارننگ دے رہے ہیں ہم لوگ کو، اے ہمارے پیارے بندو ہوشیار رہو، اے انسان، ان شیطان، بے شک شیطان جو ہے تمہارا دشمن، نہیں بولا، کیا بولا؟ کھلا دشمن ہے، اوپن انیمی۔ انسان جو ہے شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے، اوپن انیمی ہے، اس میں شک نہ کرو۔ کس کا دشمن ہے شیطان؟ انسان کا۔ تو شیطان سے بچ گئے اگر انسان جو ہے شیطان سے بچ گیا تو بہت بڑا کامیابی ہے۔ اب شیطان سے کیسے بچا جائے گا؟ اس کے لیے اللہ رسول کا جو طریقہ ہے نا، اسی کے لیے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ کیسے شیطان سے بچا جائے۔ شیطان سے بچنا آسان کام نہیں ہے، ہر پل، 1 سال نہیں، 1 مہینے نہیں، 1 دن نہیں، 1 منٹ نہیں، ہر پل چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ انسان کے ایمان کو ایک پل میں جو ہے شیطان ختم کر دیتا ہے۔
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ بول دیا اوپن انیمی، کھلا دشمن ہے، ایک دم کھلا. ہر جگہ شیطان انسان کو بہکا دے گا، خراب کر دے گا، گھر میں بھی اور باہر میں بھی. اسکول میں بھی خراب کر دے گا، کالج میں بھی خراب کر دے گا، ڈیوٹی کمپنی کے کام میں بھی خراب کر دے گا، روڈ پہ چلتے پھرتے خراب کر دے گا، مارکیٹ میں خراب کر دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھاتے پیتے انسان کو شیطان خراب کر دے گا. کیوں؟ اوپن انیمی، کھلا دشمن ہے. ایسا نہ سمجھیے کہ ہم گھر میں ہیں تو ہم سیف ہیں. اپنا رکھوالی کرنا شیطان سے، ہر آدمی کو. ہم اپنا رکھوالی کریں گے تو ہم، ہے نا، ہر آدمی اپنا اپنا رکھوالی کرے گا نا. دنیا میں ہر آدمی اپنے اکیلے جائے گا. تو ہم لوگ یہاں پر کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ بولیے، کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اسی کے لیے نا. اس بات کو سیکھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم شیطان سے کیسے بچ جائیں. اسکول جانے آنے میں ہم کو شیطان نہ بہکا پائے، ہم کو خراب نہ کر پائے. کالج جانے آنے میں ہم شیطان سے کیسے بچ جائیں. ڈیوٹی آنے جانے میں، اور جو ہے ڈیوٹی کے اندر کمپنی میں یا کہیں بھی کام کرنے کے دوران جو ہم لوگ دن میں کام کرتے ہیں، چاہے اسکول میں ہو، چاہے کالج میں ہو، چاہے کسی کمپنی میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کمپنی میں ہو، چاہے مارکیٹ جانے آنے میں، چاہے راستے آنے جانے میں، ہم شیطان سے کیسے بچیں، کیسے بچ جائے. بچ گیا؟ سمجھ میں آئے؟ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں جائے گا اور انسان جو ہے صحیح سلامت اچھے سے ایمان کے ساتھ واپس آ جائے گا؟ لگتا ہے آپ لوگ کو؟ ہے گارنٹی ہے؟ سب سے دنیا میں خراب جگہ ہم لوگ جاتے ہیں مارکیٹ، لیکن ایک ایک قدم جو ہے، ایک ایک نظر جو ہے، ہمارا ہاتھ، ہمارا پاؤں، ہمارا آنکھ جو کہیں باہر گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں بھی مشکل ہے. صحیح سلامت شیطان سے بچنا گھر میں مصیبت ہے، اور باہر تو یا گیٹ سے باہر نکالیے شیطان سے بچیں گے. آپ لوگ کو لگتا ہے کہ شیطان سے بچ جائیں گے؟ بہادر آدمی ہے. اگر ایسا سوچتے ہیں تو مطلب غرور گھمنڈی ہو جائے گا. سمجھ میں آئے؟ گھر کے اندر بند، گھر میں اگر بچ گئے شیطان سے تو بہت بڑا کامیابی ہے. اور گیٹ کے باہر جب نکلیں گے نا، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، ڈیوٹی کے لیے، مارکیٹ کے لیے، آنے کے لیے جانے کے لیے، ہم کو نہ لگتا ہے کہ بہت مشکل سے آدمی بچ کر کے آئے گا. ڈیلی شیطان کے چکر میں ہر پل، ہر منٹ. کیا غلط بات بول رہے ہیں؟ صحیح بات بول رہے ہیں. خالی گیٹ سے باہر نکلیے، روڈ پہ یہیں پہ جائیے. 10 آدمی، 1000 آدمی کا نظر کیسے ہمارا پڑتا ہے، اس کا ہمارے اوپر پڑتا ہے. اللہ رحم کرے، ہے نا. شیطان ہے دنیا میں کہ نہیں ہے؟ ہر قدم پہ شیطان ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، ہم نہیں بول رہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر ہم بولے تو آپ لوگ بول سکتے ہیں ابا جی آپ بولتے ہیں شیطان تو ہمارا جو ہے دشمن نہیں ہے.